اور پھر کوشش یہ کریں بجائے تنقید کا نشانہ بنانے کے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنی اصلاح کا آغاز کرے۔ اب یہ دوسرا اصول بتا رہا ہوں۔ دوسرا ایک قاعدہ یاد رکھ لیں، جس شخص کو دوسرے کے عیب نظر آتے ہیں اور دوسروں کے عیب کو ذکر کرتا اور اچھالتا ہے، وہ عمر بھر اسے اپنے عیب دکھائی نہیں دیں گے۔ اپنے عیب، جو دوسروں کے عیب دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اپنے عیب اسے دکھائی نہیں دیتے، اور جس بندے کو اپنے عیب دکھائی نہ دیں وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا، اس کی زندگی میں کبھی اصلاح ہی نہیں ہوگی۔ اصلاح ہوگی ہی تب جب اپنے عیب دیکھے گا۔ بھئی مجھے پتا چلے گا کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، میں اپنی خرابیوں کو، نقائص کو، کمزوریوں کو جانوں گا تو تب ہی ان کی اصلاح کی فکر کروں گا نا۔ اور اگر میں نے اپنی خرابیوں، کمزوریوں کو دیکھنا ہی نہیں، دیکھنا ہی دوسرے کی خرابیوں کو ہے، تو میں اپنی اصلاح کہاں کروں گا؟ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر شخص مصلح بن گیا ہے دوسرے کے لیے، اور اپنی خرابیوں کو کوئی نہ دیکھنے کو تیار ہے نہ سننے کو تیار ہے۔ اپنی خرابیوں کو نہیں دیکھتے۔ لہذا صحابہ کرام کی نصیحت، تابعین کی، اتباع تابعین کی، ائمہ سلف صالحین اور اولیاء کاملین کی، ان سب کی ایک ہی نصیحت ہے، اور وہ یہ کہ بندے اپنے عیبوں کو تک اور دوسروں کے عیب نہ دیکھ۔ بس کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، آقا نے فرمایا کسی کی غیبت نہ کرو، جو شخص موجود نہیں اس کی پشت پیچھے کسی کے عیب بیان۔ غیبت اور غیبت ایک مادہ اور ایک خاندان سے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں، اور غیبت کیوں یہ لفظ بنا؟ غیب سے ہے، یعنی جو شخص حاضر نہیں اس کی برائی کو بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ جو شخص حاضر نہیں اس کی، بولیے، برائی کو بیان کرنا۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں، اس کا عیب بیان کرتا ہے، گویا وہ اپنے بھائی کا لاش کا گوشت چن چن کے کاٹ کاٹ کے کھاتا ہے، بھائی کی لاش کو کاٹ کے کھاتا ہے۔ اتنا بڑا ظالم ہے وہ شخص، اتنا بڑا حرام خور ہے وہ شخص جو دوسروں کی پشت پیچھے ان کی عیب جوئی کرتا اور عیب گوئی کرتا ہے۔ ایک صحابی بولے، عرض کیا یا رسول اللہ، اگر جو عیب بیان کر رہا ہے اگر وہ عیب ہوں بھی درست، یعنی اس شخص میں وہ عیب ہوں، تب بھی یہ گناہ ہوگا؟ یعنی جو عیب بیان کرنے والا سچ بول رہا ہے، جس شخص کے جو موجود نہیں اس کے عیب بیان کرنے والا جو عیب بیان کر رہا ہے وہ ایکچولی حقیقت ہیں، سچ ہیں، تو آقا پھر بھی یہ گناہ ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے۔ سچ ہیں، کہہ سچ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، غلط بیانی نہیں کر رہا، عیب اس میں ہیں، مگر غیبت نام اس عمل کا ہے کہ اس کی پشت پیچھے عدم موجودگی میں اس کے عیبوں کا ذکر کرنا، یہ غیبت ہے، اپنے بھائی کی مردہ لاش کا گوشت کھانا ہے، حرام خوری۔ اور آقا نے فرمایا سچ بیان کرے اور اس کی پشت پیچھے عیب ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ ایسے عیب بیان کرے جو اس میں تھے ہی نہیں اور ہیں ہی نہیں، فرمایا پھر تو وہ غیبت کے علاوہ جھوٹ کا مرتکبہ، پھر تو وہ کذب کر رہا ہے، پھر تو وہ کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو دوہرا گناہ ہو گیا، جھوٹ کا الگ اور غیبت کا الگ۔ اگر اس میں وہ عیب ہے ہی نہیں اور پھر پشت پیچھے بیان کر رہا ہے تو ایک جھوٹ بول رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے جھوٹی، دوسری غیبت کر رہا ہے، تو تین گناہ بڑھ گئے۔ اور غیبت کا گناہ حرام ہونا یہ ہے کہ ہوں حقیقت میں سچے عیب، مگر چونکہ وہ موجود نہیں، اگر اس کے سامنے کہتا تو اس کو برا لگتا، تو جو بات اس بھائی کو سامنے کہی جائے تو بری لگے، وہ اس کے پیچھے کرنا غیبت ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ لہذا ہم اگر اسی ایک اصول کو لے لیں، حرمت غیبت، کہ آقا علیہ السلام نے کسی کی پشت پیچھے عیب جوئی بھی حرام کر دی اور عیب گوئی بھی حرام کر دی، کسی کی عیب تلاش کرنا بھی حرام، ولا تجسسوا ولا تحسسوا،
نہ کسی کے عیب تلاش کرو، نہ کسی کے عیب بیان کرو، تجسس ہی نہ کرو، کسی کے عیب ٹوہنے، نکالنے اور معلوم کرنے کی جستجو ہی نہ کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو اور ہمیں اس بات پہ مامور ہی نہیں کیا کہ کسی کے عیب تلاش کریں، جستجو کریں۔ دوسروں کے عیبوں کی جستجو کرنا بھی حرام ہے، یہ کام اللہ کا ہے، اور یہاں کرامن کاتبین کا ہے۔ اس کے جو عیب ہیں وہ لکھ رہے ہیں رات دن، نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں، برائیاں بھی لکھ رہے ہیں، اور ہر شام اللہ کے حضور رجسٹر پیش ہو رہا ہے۔ ہمارے عیب اور ہماری اچھائیاں جب خدا کو پیش ہو رہی ہیں، ہم خدا کیوں بننا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے عیبوں کی جستجو کریں؟ بھائی یہ ڈیوٹی ہماری نہیں لگی، یہ کرامن کاتبین کی لگی ہے، اللہ کو پیش ہو رہے ہیں۔ لہذا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہم اپنے عیب تلاش کریں، اپنے من میں جا کے ہمارے اندر جو نقص ہیں ان کا ازالہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے من میں جھانک کر پا جا سراغ زندگی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، اور پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، تو نگاہ میں کوئی، جب اپنے گناہ نظر آ جائیں جس شخص کو، اس کی نگاہ میں کوئی گناہگار نہیں رہتا، اور جسے دوسرے ہی گناہگار نظر آئیں، دوسرے ہی گناہگار نظر آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا من اتنا پاپی ہے اور اتنے پردے چڑھ گئے ہیں کہ اسے اپنے پاپ، اپنے گناہ، اپنے عیب، اپنے نقص، اپنی خرابیاں نظر نہیں آتی۔ اور جس شخص کو اپنے من میں خرابیاں نظر نہیں آئیں، وہ توبہ کرے کہ اللہ پاک نے اس پر غضب کر دیا ہے، ناراض ہو گیا ہے کہ اسے اپنے عیب دکھانے سے معروم کر دیا ہے۔ اپنے عیب دیکھتا تو توبہ کرتا، اصلاح کرتا تو مولا کے قریب ہو جاتا، کیونکہ اپنے عیب دیکھ ہی نہیں رہا، لہذا توبہ نہ رہی، اور جب توبہ نہیں تو مولا کی قربت نہ رہی۔ اب یہ جو قاعدہ میں نے آپ کو سمجھایا، اس کو قرآن مجید کی آیت سے لینا، جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، حکم دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ کرو، آقا کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اور نہ بے تکلفی اور بے ادبی سے حضور کو بلاؤ، آواز بلند کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر ایسا حضور کی بے ادبی کرو گے تو تمہارے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، سارے اعمال جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری ٹکڑا سمجھنے والا وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی کہ میں لٹ گیا، میرا نہ حج بچا، نہ کوئی زکوٰۃ بچی، نہ کوئی نماز بچی، نہ روزہ بچا، نہ کوئی مدرسہ کی خدمت بچی، نہ تبلیغ بچی، نہ کوئی نیکی، کوئی عمل ہی نہیں بچا، لٹ گیا۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہوگا، خبر ہی نہیں ہوگی۔ اب یہ بتائیے سزا کیوں دی آقا علیہ السلام کے بے ادب کو اور آقا علیہ السلام کے گستاخ کو؟ یہ سزا کیوں دی کہ اسے شعور ہی نہ ہو اور خبر ہی نہ ہو کہ میں لٹ گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں، میرا ایمان بھی تلف ہو گیا، اس کو خبر ہی نہ ہو۔ یہ سزا کیوں دی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جس بندے پہ غضبناک ہوتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اس نے میرے محبوب کی گستاخی کی، بے ادبی کی، تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ کسی قیمت پہ اب اس کو بخشا نہ جائے، تو وہ گستاخی بے ادبی کے بعد دو کام اللہ کرتا ہے، ایک تو اس کے اعمال اور ایمان سب غارت کر دیتا ہے، اور دوسرا اس کو خبر اور شعور نہیں ہونے دیتا۔ اگر خبر شعور ہو جائے تو وہ تو فوراً توبہ کر لے گا کہ میں لٹ گیا، وہ توبہ کر لے گا اور آئندہ سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ پاک جس سے توبہ کی توفیق بھی چھیننا چاہے کہ اسے توبہ کی بھی توفیق نہ ہو، اس سے شعور چھین لیتا ہے، اسے اپنی خرابی کی خبر نہیں ہونے دیتا، نہ خبر ہونے دیتا ہے، نہ توبہ کرنے دیتا ہے، نہ بخشش کی طرف آنے دیتا ہے۔ بس یہی اصول آپ یہ تو انتہا ہے ہر گستاخ رسول کی، کہ گستاخ رسول کی بخشش کی کوئی سبیل نہیں، اور گستاخ رسول کی توبہ ہی قبول نہیں، اور توبہ کی توفیق بھی نہیں، اور گستاخ رسول کو توبہ کے لیے شعور بھی نہیں۔
اسی طرح جس بندے کو اللہ پاک روک دے کہ اسے اپنے گناہ نظر نہ آئیں تو سمجھیں اس کا مطلب ہے اس پر بدبختی مسلط ہو گئی کہ تاکہ توفیق توبہ چھن گئی اس سے۔ جب اپنے گناہ دیکھے گا نہیں تو روئے گا کیسے، توبہ کیسے کرے گا، معافی کیسے مانگے گا، اپنی اصلاح کیسے کرے گا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ لہٰذا اللہ پاک نے سارے راستے بند کرنے تھے، سو ایک کام کر دیا کہ اپنے گناہوں اور خرابیوں کو نہیں دیکھتا، اوروں کے ہی دیکھتا ہے۔ بس زندگی گزر گئی، یہ بھی برا، 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 یہ ہر ایک کے عیب نظر آتے ہیں، ایک اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ تو نتیجہ کیا؟ جس جس کے ذمے عیب کیے جا رہا ہے اتنے گناہوں پہ گناہ چڑھائے جا رہا ہے اپنے اوپر۔ خدا جانے سچ کہہ رہا ہے، خدا جانے غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو جھوٹ اور تہمت کا گناہ بھی ساتھ لگ رہا ہے، اور اگر سچ ہے تو کم سے کم غیبت کا گناہ لگ رہا ہے۔ کیا؟ غیبت کا گناہ لگ رہا ہے کہ بندہ موجود نہیں اور پشت پیچھے اس کو آپ اس کے عیب کو اچھال رہے ہیں۔ لہذا پہلا کام یہ کریں آج سے اس اجلاس میں اہل سنت والجماعت، مشائخ، علماء سارے، کہ ان کو ایک چاہتا ہوں کہ ایک ہو جائیں۔ پہلی طریق اس کا سبیل یہ کہ آج کے بعد دوسروں کے عیب دیکھنے میں نابینا بن جائیں۔ کیا؟ دوسروں کے عیبوں کے لیے نابینے بن جائیں، اپنے عیب دیکھنے کے لیے بینا بن جائیں۔ بولیے، ہاتھ کھڑا کریں۔ کیا اس پر عمل شروع کرتے ہیں؟ اس سے عمل آغاز کرتے ہیں؟ دوسروں کے عیب دیکھنے کے معاملے میں نابینا بن جائیں، اپنے عیب دیکھنے کے لیے بینا ہو جائیں۔ اور جو اپنے عیب دیکھنے لگ جائے، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، اسے کسی کا عیب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں رہتی۔ ہائے 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 ہائے۔ جس بندے کو اپنے عیب تلاش کرنے کی سمجھ آ جائے اور اپنے عیب تلاش کرتا رہے اور صفائی کرتا رہے، اپنا پھر عیب دیکھا، پھر اس کے علاج میں لگ جاتا ہے۔ جب عیب دیکھتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ میرے نفس کے اندر نفس امارہ کے اثرات ہیں، پھر نفس امارہ کی اصلاح میں لگ جاتا ہے، پھر اللہ والے سے پوچھتا ہے کہ میرے اندر نفس امارہ کی خاصیتیں ہیں، اور نفس امارہ کیا ہے؟ تکبر کرنا، حرص کرنا، لالچ کرنا، جھوٹ بولنا، حسد کرنا، شہوت پہ عمل کرنا، یہ ساری چیزیں نفس امارہ کی ہیں۔ پھر جب انسان اپنی اصلاح کی طرف لگ جائے تو اللہ پاک اس کو نفس امارہ کے اثرات خواب کی مختلف شکلوں میں دکھاتا ہے، اس کو آگاہ کرتا ہے کہ تیرے اندر نفس امارہ کی یہ خاصیتیں ہیں۔ جب وہ سمجھ آئیں تو ہر برائی کا پھر علاج ہے، تو وہ تو پھر اپنی تشخیص میں لگ جائے گا، پھر اپنے علاج میں لگ جائے گا۔ اس سے جان چھوٹے گی تو نفس لوامہ میں داخل ہوگا، پھر اس کا علاج کرے گا، اس کی اصلاح کرے گا، اس کے لیے ذکر کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، راتوں کو اٹھے گا، تہجد کرے گا، روئے گا، اللہ کے حضور آنسو گرائے گا، تزکیہ کے لیے محنت کرے گا، ریاضت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، اور پھر نفس لوامہ سے جب نکلنے کا وقت آئے گا تو ملہمہ میں داخل ہوگا، پھر اس کی ایک کائنات ہے، پھر اس پر محنت، ریاضت اور مجاہدہ کرے گا، اس سے نکلے گا تو تب جا کے کہیں نفس مطمئنہ کی وادی میں داخل ہوگا، اور نفس مطمئنہ میں قدم رکھا تو اللہ سے دوستی بنتی ہے۔